السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ انسانی اسمگلنگ میں گرفتار معروف سماجی رہنما سارم برنی کے خلاف اور ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور کچھ ثبوت آ گئے ہیں، کچھ باتیں، کچھ الزامات، اس پر بات کریں گے۔ ٹی وی اینکر اور پروڈیوسر کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیسے یہ شریک جرم رہے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ تو سارم برنی صاحب، آج تو پھر ان کا عدالت میں معاملہ ہے بھی، جب لوگ یہ دیکھ رہے ہیں تو سارم برنی صاحب جو ہیں ان کی پہلی درخواست ضمانت جو تھی وہ ہو گئی مسترد۔ آج کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں، لیکن اب تک اس کیس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بڑا انٹرسٹ ہے لوگوں کا، اور ظاہر ہے کہ کراچی میں فلاحی کاموں کے حوالے سے جو بڑے نام ہیں اور پاکستان میں بڑے نام ہیں، ان میں سارم برنی صاحب شامل ہیں۔ اور اس لیے بڑا نام ہے کہ انصار برنی صاحب پیچھے ہیں، ان کا ایک بڑا نام تھا۔ اس لیے بڑا نام ہے کہ سارم برنی صاحب ہمارے ہاں کے انٹرٹینمنٹ کے بھی اور نیوز کے بھی جو ٹاپ چینلز ہیں، ان تقریباً تمام چینلز پر ہمیں نظر آتے ہیں، اور یہ خاص طور پر جو مارننگ شوز ہیں ان میں نظر آتے ہیں۔ اب سارم برنی صاحب کا ہمارے ایک دوست ہیں بڑے اچھے، اور one of the best reporters in Karachi when it comes to crime reporting، بابر سلیم۔ مطلب کراچی میں کرائم رپورٹنگ کے ابھرتے ہوئے صحافیوں میں، نوجوان صحافیوں میں اگر آپ 3 بڑے نام لیں گے تو بابر اس میں شامل ہیں۔ تو بابر نے جا کے ان کے دفتر میں انٹرویو بھی کیا، ان کے دفتر میں اس کی کوریج بھی کی، ان کے سٹاف سے بھی بات کی سارم صاحب کے کیس میں۔ لوگوں نے یہ کہا انیشلی جب ہم نے بات کی کہ سارم صاحب جو ہیں وہ کیا ہیں، بے گناہ ہیں، سارم صاحب ایک اچھے آدمی ہیں، کمنٹس میں ہمیں یہ نظر آیا بہت بڑی تعداد میں۔ پھر جب ہم نے بات کی، جو میرے سورس نے دعویٰ کیا تھا وہ صحیح نکلا کہ اس کے پیچھے انصار برنی صاحب ہیں، لیکن میرے سورس کا یہ دعویٰ تھا کہ سارم برنی صاحب جو ہے ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، کرمنل نہیں ہے وہ۔ اچھا، غلطیاں ہوئی ہیں، جرائم ہوئے ہیں۔ میں اپنے سورس کے حوالے سے بتا دوں جو ظاہر ہے کہ دونوں کو بہت قریب سے جانتا ہے، تو اس کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ میں دونوں کو بہت قریب سے جانتا ہوں، دونوں کی فیملیز کو جانتا ہوں، تو غلطیاں کی ہیں، کرمنل نہیں ہیں، وہی جرائم کا جواب ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہم کسی بھی کیس میں کوریج کر رہے ہیں نا، تو ہم مختلف جو انفارمیشن آ رہی ہے اس کو تھوڑا سا پروسیس کریں گے، اور پروسیس کرنے کے بعد آگے رکھ دیں گے ناظرین کے۔ تو ہم کہیں بھی کسی بھی کیس میں کسی بھی سطح پہ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ یہ مجرم ہے، ابھی تو ملزم ہے، الزام ہے۔ تو سارم برنی صاحب کا یہ معاملہ ہے۔ میں نے کہا پہلے یہ بات اپنے ناظرین کے سامنے رکھ دیں کہ ہم جو انفارمیشن آ رہی ہے اس کو پروسیس کرتے ہیں، اسے آپ کے سامنے رکھنا یا نہیں رکھنا اس حوالے سے دیکھتے ہیں، اور پھر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اب معاملہ آ رہا ہے ایک ٹی وی اینکر کا، خاتون ٹی وی اینکر کا، اور ایک پروڈیوسر کا، کہ یہ اچھا شریک جرم جب ہم کہہ دیتے ہیں، اصطلاح استعمال کر لیتے ہیں، شاعرانہ اصطلاح، تو اس سے لگتا ہے یہ کہ جرم ہو گیا، لیکن نہیں، مطلب ابھی بھی ہم الزام ہی کی بات کر رہے ہیں۔ ایک معروف شو کی جو اینکر ہیں ان کے حوالے سے، ان کے شو میں سارم برنی صاحب بہت نظر آتے ہیں، ان کے حوالے سے اور انہی کے پروڈیوسر کے حوالے سے یہ خبر جو ہے وہ آ رہی ہے تفتیشی حکام کی جانب سے، کہ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ سارم برنی صاحب جو اپنا ایک پروفائل بنایا تھا نا انہوں نے، بہت بڑا سماجی کارکن، صحیح ہے، اس پروفائل میں ان اینکر کا اور ان پروڈیوسر کا حصہ ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار مطلب یہ تو ہوتا ہے، مطلب لوگ اگر ٹیلی ویژن پہ آئیں گے تو کیا وہ اینکر کو اب آپ مجرم قرار دے دیں گے؟ وہ اپنے کام کی وجہ سے آ رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں اس کام پہ شو ہو رہا ہے، وہ سبجیکٹ ہے، تو لوگ بھی آئیں گے، مہمان بھی ہوں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ غیر معمولی طور پر بہت زیادہ آئے ہیں وہاں پر، انہوں نے وہ بھی آئے، ان کی اہلیہ بھی آئیں، ان کی ٹرسٹ کے لوگ بھی آئے، ٹیم بھی ان کی آئی، اور انہوں نے باقاعدہ وہاں پر وہ جو شادیاں وغیرہ ہیں، میں نے کہا یہ بھی ایک سادہ شوز میں ہوا ہے، تو انہوں نے کہا وہ سب کروایا، اور سارم برنی صاحب کو انہوں نے بڑا پروجیکٹ کیا۔ میں نے کہا اس میں کرائم کیا؟ تفتیشی حکام سے جو سورس ہے اس سے ان کا کہنا یہ کہ سارم برنی صاحب یہ کام جو چینل ان سے لے رہا تھا، مہمان بلا کر، اور یہ ساری پروجیکشن ہو رہی تھی، یہ ایمی نہیں تھا، اچھا، بلکہ چینل اس میں شاید انوالو نہیں ہے، اینکر پہ اور پروڈیوسر پہ دونوں پہ ابھی چونکہ الزام ہے، تو اس لیے ہم ان کا دونوں کا نام نہیں لے رہے۔ ان پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے سارم برنی صاحب سے مالی فوائد حاصل کی، اچھا، اور مالی فوائد حاصل کر کے یا سارم برنی صاحب کے ساتھ انہوں نے ٹریول وغیرہ بھی کیا ابراڈ،
اور یہ فوائد حاصل کر کے انہوں نے سارم بنی صاحب سے جو فائدے حاصل کیے ان کو پھر برابر اسکرین پہ جگہ دی ہے اور سارم بنی صاحب کا پروفائل مزید بڑا کرنے میں انہوں نے حصہ ڈالا ہے. تو ان لوگوں کا بھی کردار ہے, یہ تفتیشی حکام ان دونوں کے حوالے سے. لیکن ایف آئی اے تو یہ بھی کہہ رہا ہے نا کہ سارم بنی پر ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں کہ امریکہ نے جو دیے ہیں اور اس کے علاوہ یو ایس آفیشلز کی جانب سے جو ثبوت فراہم کیے گئے ہیں, تو اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اگر باہر جائیں گے تو شواہد ضائع نہ کر دیں, تو اسی لیے ہم درخواست بھی یہ کرتے ہیں کہ مسترد کی جائے ضمانت کی استدعا, ضمانت کی بھی, اور پاکستان میں ان کو باہر بھی نہ جانے دیا جائے, ان کا نام ای سی ایل پہ تو اسٹاپ لسٹ پہ ڈال دیا جائے. اب سارم بنی صاحب جو ہیں وہ جو ہمارے سے اس کا دعویٰ تھا وہ یہ تھا نا مسلسل کہ وہاں گرفتار کیوں نہیں ہوئے. جی امریکہ میں گرفتار کرتے, امریکی حکام کے پاس تھے. تو میں نے یہی پھر تفتیشی حکام سے بھی پوچھا, انہوں نے کہا کرائم یہاں پر ہوا ہے, ظاہر ہے, تو اس لیے میں نے کہا کرائم کا ایک حصہ وہاں پر بھی ہوا. یہاں سے بچے خریدے گئے غیر قانونی طور پر, جھوٹ بول کر حکام سے باہر لے جائے گئے حقائق کو چھپا کر. تو میں نے کہا پھر وہاں وہ بیچے بھی گئے نا. تو میں نے کہا کرائم کا ایک حصہ یہاں ہوا ہے, ایک حصہ وہاں ہے, اور پھر اگر ان کو ریکور کرنا ہے فرض کر لیجیے تو وہ ریکور کرنے کا کام بھی وہاں پر ہونا ہے. تو میں نے کہا مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وہاں گرفتار ہوتے اور وہاں مجرم ثابت ہوتے, نہ صرف کہ گرفتار ہوتے بلکہ مجرم ثابت ہوتے, تو پھر اس کے بعد ان بچوں کی ریکوری کے سلسلے میں کام ہو سکتا ہے. یہاں کیا ہوگا, یہاں ہوگا یہ کہ سارم بنی جو ہیں وہ, میں آپ کو جو میں نے ابھی تک چیزیں دیکھی ان کے نتیجے میں بتا دوں, ممکن ہے کچھ وقت لگ جائے لیکن ضمانت پہ باہر ہوں گے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. بعض لوگوں سے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو جائے گا, بعض لوگ جو ہے وہ عدالت میں اپنا سچ ثابت نہیں کر سکیں گے, اور سارم بنی صاحب ضمانت پہ باہر ہوں گے, جو ہم نے بڑے بڑے کیسز میں دیکھا ہے. جو عدالتی فیصلہ آئے گا اس میں بھی رہا ہو جائیں گے, پھر بری ہو جائیں گے. دیکھیے سارم بنی صاحب جو ہیں وہ بریت پہ تو کچھ وقت لگے گا, لیکن ضمانت مجھے اس کیس میں سارم بنی صاحب کی کچھ بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا. ممکن ہے کہ کچھ ہفتے کچھ مہینے لگ جائیں. تو ٹرسٹ کے ایشوز بھی چل رہے ہیں نا, کہ ٹرسٹ کو بھی ہم نے دیکھنا ہے, اس کی بھی چھان بین کرنی ہے. ایگزیکٹلی وہ چل رہا ہے. میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, کراچی میں نارتھ نظام آباد میں بلاک ایف میں آپ نے دیکھی ہوئی جہاں میری رہائش ہے, اور جہاں سے ہم کے ڈی اے چورنگی جس کو کہتے ہیں, جہاں پہ سیفی ہاسپٹل وغیرہ ہے, اس کے سامنے بلاک اے ہے. صحیح, وہاں ان کی رہائش ہے. وہاں ان کی ایک گھر کے باہر کئی ایمبولینسز ان کی سارم بنی ٹرسٹ کی کھڑی ہوتی ہیں اور بڑی رونق ہوتی ہے. اب میں اگر دیکھوں نا, جب سے یہ ہوا ہے, چونکہ وہاں میرے ان لاز ہیں تو میرا رستہ بنتا ہے رات میں, چونکہ وہ سناٹا ہوتا ہے, تو وہاں سے, اور پھر اتھر کا بھی وہیں پر کیس ہوا تھا, تو میں وہاں پر کچھ سرٹن سڑکوں کو اوائڈ کرتے ہو گلیوں میں سے آتا ہوں, تو میں ان کے اس گھر کے سامنے سے گزرتا ہوں. اچھا. تو اب وہاں ایک ایمبولینس کھڑی ہوتی ہے, اور اس ایمبولینس کو بھی میں نے یہ دیکھا کہ اس کا ایک ٹائر جو ہے وہ فلیٹ ہو گیا. جب گاڑی کھڑی رہتی ہے نا مسلسل, تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹائر جو ہے وہ بالکل زمین سے لگ جاتا ہے جا کے, تو وہ ہو گیا ہے, اور وہ مسلسل کھڑی ہوئی, اور رونق وغیرہ سب غائب ہو چکی, وہ بالکل سناٹا سا ہو چکا, وہ سین بدل چکا. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ سارم بنی صاحب کی ٹرسٹ کے لیے بڑے برے دن ہیں. ایک انٹرویو کیا انصار بنی صاحب کا, اس انٹرویو میں یہ پتا چلا, ہمارے دوست ہیں بڑے اچھے جرنلسٹ شاہد حسین, کہ انصار بنی صاحب نے کہا کہ میں نے نکالا اسی لیے تھا, میں نے نکالا اسی لیے کہ مجھے ان تمام چیزوں کا شک تھا, مجھے یہ پتا چل رہا تھا, تو میں نے اسی لیے نکالا تھا. اب سارم بنی صاحب خود یہ بتا رہے ہیں کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں, میں نے آرفن ڈکلیئر کیا, میں نے پیپرز میں کچھ چیزیں لکھ دیں, میری ٹرسٹ کے لوگوں نے کچھ غلطیاں کر دی ہیں, میرے سٹاف کے لوگوں نے, لیکن یہ کرمنل نہیں ہے. یہ سارم بنی صاحب کا دعویٰ ہے. جو ان کے ٹرسٹ پہ جا کے بابر سلیم صاحب نے انٹرویو کیا ہے, اس انٹرویو میں سے کیا نکلا ہے؟ اچھا, اس انٹرویو میں پہلے تو جو بچیاں ہیں دو جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ ایک سارہ ہیں ایک زہرا ہیں, ان دونوں بچوں سے مختصر سی گفتگو کی ہے, اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ بچیاں بھی جانے والی تھی امریکہ, ابھی تک گئی نہیں ہے کیونکہ پھر یہ بات سامنے آ گئی تھی. اور ان کا جو والد ہے واصف شبیر صاحب, اور ان کی جو اہلیہ اور ان کا نام ہے صالحہ, لیکن ان سے طلاق ہو چکی ہے, تو یہ دونوں لاپتہ ہیں اس وقت ابھی, واصف بھی. اور اچھا, یہی حیا کا بھی کیس ہے, جس کیس جو اس میں مرکزی کیس ہے اس میں بھی یہی کیس ہے, جس بچی کو آرفن لکھ دیا گیا. حیا کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کراچی میں ہی موجود ہیں. اچھا, حیا کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے. اور جو واصف ہیں, کیونکہ 2012 میں وہ پولیس میں بھرتی ہوا, اہلکار تھا اور نشے کا عادی تھا, تو ان کے بھائیوں نے ایک آنکھ نامہ
کر دیا کہ یہ ہم سے علیحدہ ہے اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ابھی وہ لاپتہ ہے، اس کا بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے. سارا اور زہرا جو کہ ظاہر بچیاں ہی ہیں، ان کا موقف کیا آ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بس ہم جاننے والے ہیں، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کب آئیں کیسے، ان کو تو یہاں اندازہ بھی نہیں ہے کیونکہ اچھا ایک اور چیز ہے، ظاہر ہے کہ یہ اپنے انجام کو پہنچے گا. دو ہی صورتیں ہیں، سارم مرنی صاحب مجرم ثابت ہوں گے یا سارم مرنی صاحب ضمانت پر یا بریت کا معاملہ آ جائے گا. ان میں سے کچھ بھی ممکن ہے. میں یہ کہتا ہوں اگر مجرم ثابت ہوتے ہیں، فرض کیجیے ٹھیک ہے، تو سارم مرنی کا ایک پروفائل بنا ہے نا. اس شہر میں ہم نے جگہ جگہ بینرز، سائن بورڈ، سب کچھ دیکھا ہے سارم مرنی کا. اور سارم مرنی کا اس پروفائل کے بننے میں اس شہر کے حکام کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ ہاتھ ہے، جو ان کو تمام سہولتیں ملتی ہیں کہ آپ کام کیجئے. یہ جو تمام سہولتیں ہیں، ان تمام لوگوں سے بھی پوچھا جائے. میں پولیس حکام بھی موجود ہے کہ بھائی سب سو رہے تھے ابھی تک، اتنا کچھ ہو رہا تھا. یہ جو ٹرسٹ ہے لوگوں کا، یہ کیسے بحال ہوگا دوبارہ کسی بھی فلاحی کام کرنے والے پر؟ دیکھیے یہ تو ہمیشہ ہوگا. اس سے پہلے ہم نے پہلے بھی اس موضوع پر جب بات کر رہے تھے، ہم نے یہ بات کی کہ ضیاء عوان صاحب پر، ظفر عباس اس وقت سب سے بڑا نام ہے موجودہ لوگوں میں. ظفر عباس صاحب پر جو ٹرسٹ کی حد تک نام ہے، فیصل ایدھی جو ہے وہ بہت، اور ایدھی ٹرسٹ ظفر عباس سے کہیں بڑا ہے. فیصل ایدھی صاحب جو ایدھی صاحب کے جانشین ہیں، ان کا اپنا پروفائل اتنا بڑا نہیں، لیکن ایدھی ٹرسٹ تو سب سے بڑی چیز ہے. سب پہ الزامات لگے اس ملک میں، سب پہ الزامات لگے کہ یہ گردے بیچتے ہیں، یہ بچوں کی اسمگلنگ کرتے ہیں، یہ فراڈ کرتے ہیں، خواتین کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے، جسم فروشی تک کے ہمارے ہاں الزامات لگے ہیں. اور اس کے باوجود بھی لوگ اپنا کام کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ اگر کسی پہ الزامات لگتے ہیں تو اس کو کچھ وقت لگ سکتا ہے ظاہر ہے واپس اپنا ٹرسٹ بلڈ کرنے میں، اور زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن ہو بھی جاتا ہے. یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.